السلام علیکم میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، گوہر شاہی مرحبا۔ مجھے بےحد خوشی ہے کہ آپ سبھی نے ہمارے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیم کو اپنایا، دل سے لگایا، اور آپ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد گوہر شاہی کی تعلیم کو ہمارے سیدی یونس الگوہر الرا ٹی وی کے جانب سے یوٹیوب پر روز ان کی لائیو ٹیلی کاسٹ بھی آتی ہے اور ان کے پروگرام آتے ہیں اور وہ حق کی دعوت عام کر رہے ہیں، تعلیم لوگوں کے دلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پر الرا ٹی وی سرچ کریں، ALRATV، یہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں اور سیدی یونس الگوہر جو صوفی ماسٹر ہیں، جو تصوف طریقت کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تعلیم کو سنیں اور فالو کریں، اپنائیں۔ میں تو ایک چھوٹا موٹا حصہ ہوں، ایک کڑی ہوں۔ مجھے جو علم تعلیم ملتی ہے وہ سیدی یونس الگوہر جی سے اور سرکار گوہر شاہی کی تعلیم انہی کے ذریعے ملتی ہے، اور میں اسی پہ کچھ چند تعلیم کی باتیں اور گیان کی باتیں آپ لوگوں کے بیچ شیئر کر دیتا ہوں۔ اصل تعلیم حاصل کرنی ہے اور سرکار گوہر شاہی کو اپنانا ہے، ان کی تعلیم کو اپنانا ہے، ان کے نقش و قدم پہ چلنا ہے، اللہ کے دوستی کے قابل بننا ہے، راہ حق، راہ سلوک کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر سیدی یونس الگوہر جی کا جو چینل الرا ٹی وی ہے، آپ اس کو فالو کریں اور اسے دیکھیں اور ان کی تعلیم کو حاصل کریں وہاں سے۔ چلیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے جان اور مال پر۔ بہت جگہ پر آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں، روایتوں میں اور حدیثوں میں، بہت جگہ بیانوں پہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے راہ میں اپنا جان اور مال قربان کرو، نچھاور کرو، خرچ کرو، اپنے جان اور مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، ہمارے معاشرے کے مسلمان بھائی بہنیں اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں، اور لوگوں نے اس کا غلط ہی مطلب نکال دیا۔ جان اور مال خرچ، قربان خدا کے راہ میں کرنے کو وہ کیا مطلب نکالے؟ وہ یہ مطلب نکال بیٹھے کہ اللہ کے راہ میں جان کی قربانی یعنی کہ جہاد سے اس کو جوڑ دیا۔ لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ جہاد نہیں ہے، اس کی اصل حقیقت جہاد نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسے جہاد ہی سمجھا کہ خدا کے راہ میں جنگ کرو، خدا کے راہ میں لڑو، اترو، ایک دوسرے کا خون بہاؤ اور جام شہادت نوش فرماؤ۔ اور آج کے لوگ کر کیا رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں کہ مندر اور مسجد کے نام پر لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ دہشت گردی ہر طرف عام ہو رہی ہے، اور اسے نام کیا دے رہے ہیں کہ میں تو اپنا جان اور مال خدا کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں۔ ارے بھائی ذرا رکو، ذرا سوچو کہ یہ جو تم کر رہے ہو، کیا یہ کام ہمارے رب کو راضی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ تو سوچو۔ کیا یہ کام کرنے سے پہلے تمہیں رب کی طرف سے منظوری ملی ہے؟ کیا رب یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے؟
یہ سب نہ سوچ رہے ہیں اور بس لگے ہوئے ہیں۔ جان و مال خدا کے راہ میں خرچ کرنا، اس کی حقیقت تم آج جان لو۔ سرکار گوہر شاہی کے اس غلام سے سرکار گوہر شاہی کے تعلیم کے مطابق کیا ہے اس کی حقیقت، آج یہ جان لو۔ ذرا توجہ فرمانا، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کیا ہے خدا کے راہ میں جان و مال کا خرچ کرنا۔ خدا کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کا اصل حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ کا وہ راہ تلاشو اور اللہ کا وہ راستہ اختیار کرو کہ جس راستے پہ چل کر تمہیں تمہارا رب مل جائے، کہ جس راستے پہ چل کر تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ وہ راستہ تلاشو، وہ راستہ اختیار کرو، اور اس راستے کو تلاشنے میں چاہے تمہیں اپنے جان اور مال خرچ کرنی پڑے تو کرو، اور اس راہ کو تلاشنے کے لیے تمہیں تمہارے اپنے جان کی بھی پرواہ نہ ہو۔ ذرا ٹھہرو، میری باتوں کا غلط مطلب مت سمجھ لینا۔ جان کی پرواہ نہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے جان ہی گنوا دو، یہ مطلب نہیں۔ جان کی پرواہ نہ ہو کا مطلب یہ کہ جب تم اس راہ پہ چلنے لگو، اس راہ کو تلاشو، اس راہ پہ چلنے لگو، تو نہ تمہیں اپنے جسموں کی بھی پرواہ نہ ہو، نہ تمہیں داڑھی کی فکر ہو، نہ تمہیں اچھا کھانے پینے کی بھی پرواہ ہو، نہ تمہیں پہننے اوڑھنے کی بھی پرواہ ہو۔ بس خدا کے عشق میں، رب تعالیٰ کے عشق میں اس کی راہ پہ چلے جا رہے ہیں اور سب کچھ بھول بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب تم حق تعالیٰ کے راہ کو تلاشو، اس راہ کو چنو، اس پر چلو، تو تمہارے اندر کی وہ نفسانی خواہشات جو اللہ اور رب کے راہ سے روکے ہوئے ہیں، وہ نفسانی خواہشات تمہارے اندر جنم ہی نہ لے۔ اس نفسانی خواہشات کو ہی تم ترک کر دو، مار دو، اور اس ترک کرنے کے بعد اس کی راہ کو اختیار کرو، اس کے راہ پر تم چلو، اور ایک روز اسی طرح تم محنت کرتے جاؤ اور اس کے راہ کو تم مضبوطی سے اس راہ پہ چلتے رہو، اور تمہیں تمہارا رب مل جائے، اس کی دوستی میسر ہو جائے، اس تک تم پہنچ جاؤ۔ اور پھر جب اس رب کی طرف سے جب تمہیں عطا ہو وہ علم و معرفت، وہ طریقت، وہ معرفت، وہ حقیقت، جب پھر اس کے بعد تمہیں اس کی علم رب کی طرف سے، رب کی جانب سے تمہیں جب عطا ہو، تو اس علم کو خود تک محدود نہ رکھو۔ اس کے عطا کیے ہوئے علم کو اس کے بندوں میں خرچ کرو، اس کے گمراہ بندوں کو گمراہی کے دلدل سے نکالنے کے لیے خرچ کرو۔ اس رب کے مخلص بندے، کچھ گمراہ بندے، کچھ اس کے یاد میں تڑپ رہے بندے، اس کی تلاش کر رہے بندے، ایسے بندوں تک اپنے قدم بڑھاؤ، اور پھر اس کے دیے ہوئے خزانوں کو اس بندوں پر خرچ کرو، اور اس بندے کو، اس کے مخلوقوں کو گمراہی کے دلدل سے نکالو، اسے بھی وہ راہ دکھاؤ تاکہ وہ بھی اس راہ پہ چل کر اپنے رب کو پالے، حق کو پہچانے۔ تو جب تم یہ کام کر لو گے، تب تم
حقیقتاً بتا رہا ہوں میں کہ تم نے واقعی خدا کے راہ میں اپنا جان اور مال خرچ کیا۔ یہ ہے خدا کے راہ میں جان اور مال کا خرچ کرنا۔ یہ جو روپے پیسے ہیں دنیا کے، یہ مال خدا نہیں تم کو حکم فرما رہا، اس مال کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو تم سوچ رہے ہو کہ جہاد کرنا، جنگ میں کود جانا، مندر اور مسجد پہ لڑائی کرنا، خون خرابے کرنا، دہشت گردی پھیلانا، یہ خدا نہیں چاہتا ہے۔ یہ وہ جان اور مال کا خرچ کرنا نہیں، اصل جان اور مال کا خرچ کرنا یہ ہے کہ تم اس کی راہ کی تلاش کرو، اس کے لیے تم اپنے نفسانی خواہشات کو مار دو، دن کو دن رات کو رات نہ دیکھو، نہ ہی تم کو کھانے کا فکر، نہیں تم کو بال سنوارنے کا، نہیں پہننے اوڑھنے کا فکر۔ نفسانی خواہشات تمہاری ترک ہو جائے، اس کی راہ میں ایسا کھو جاؤ، اس کی راہ کو تلاشو۔ جب اس کی راہ تمہیں مل جائے، رب کی راہ تمہیں مل جائے، اس راہ پہ جب تم چلنے لگو، تب جو رب کی طرف سے تمہیں وہ خزانے، وہ طریقت کی علم، معرفت کی علم، حقیقت کی علم، جو تمہیں وہ خزانے وہ عطا کرے گا، تو اس علم کو، اس خزانے کو اپنے تک ہی محدود مت رکھو، بلکہ اسے خرچ کرو اس کے مخلوقوں پر، اس کے بندوں پر، اسے بھی راہ حق، راہ سلوک کی راہ دکھاؤ، اس کے بندوں تک قدم بڑھاؤ۔ یہ ہے تمہارے جان کا خرچ کرنا، اور اس کے علم بانٹو اس کے بندوں میں۔ یہ ہے اس کے دیے ہوئے مال کا، رزق کا، خزانے کا خرچ کرنا، جو اصل خزانہ تمہیں اس نے عطا کیا ہے، خرچ کرنا۔ یہ ہے خرچ کرنا، یہ ہے جان اور مال کا خرچ کرنا، اور اس کے بندوں کو صحیح راہ، صحیح دشا دکھاؤ۔ یہ ہے اصل جان اور مال کا خرچ کرنا۔ لیکن آج کے دور کے ہمارے معاشرے کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ علم و معرفت کی علم تو دور کی بات، صرف شریعت کی ہی علم حاصل کر لیتے ہیں، مدرسوں کی ہی علم حاصل کر لیتے ہیں نا، تو بس خود کے فائدے کے لیے حاصل کرتے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے لیے نہیں حاصل کرتے۔ اور وہ علم اگر لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں تو اس کے لیے نذرانہ طلب کرتے ہیں، اس کی محنتانہ مانگتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں ایک میلاد قرآن خوانی کرنے کی، وہ جو علم حاصل کیے ہیں تو ایک میلاد یا قرآن خوانی کرنے کے لیے چلے آئے تو اس کے لیے محنتانہ اجر، نذرانہ طلب کرتے ہیں، تب ہی وہ آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ علم حاصل کر کے اپنے ہی من میں پوری زندگی دبائے رکھتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت بھی فرما جاتے ہیں، لیکن خدا کے راہ میں اس کے بندے، اس کے مخلوقوں پہ خرچ نہیں کرتے، نہیں اپنا جان، اپنا مال خرچ نہیں کیے۔ جان اور مال کا دوسرا مطلب ہی نکال دیے کہ بھائی زکوٰۃ کرو، خیرات کرو، اور جب مہلت موقع آئے جنگ کا تو خدا کے راہ میں جنگ کرو، مار کاٹ کرو، بس یہی مطلب انہوں نے نکال لیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسے بات نہیں ہے، اس سوچ میں مت رہنا بھائی۔ اصل جان اور مال کا خرچ کرنا یہ ہے کہ اس کی فضل تلاش کرو، اس کی ہدایت تمہیں نصیب ہو جائے، اس کی راہ تلاش کرو، اس کے لیے تمہیں جتنی بھی جد و جہد کرنا پڑے، محنت کرنا پڑے، اس کے لیے خود کو ہی بھلانا پڑے تو بھلاؤ۔ یہ ہے جان کا اپنے راہ میں، رب کے راہ میں خرچ کرنا۔ اور جب وہ رب کی طرف سے تمہیں جو علم و معرفت کی دولت ملے، اس علم و معرفت کی دولت کو اس کے مخلوق، اس کے بندوں پہ خرچ کرنا، یہ ہے مال کا خرچ کرنا۔ جان و مال کا خرچ کرنا اصل میں یہ ہے، اس بات کو سمجھ لو بھائی۔ اللہ جو کچھ بھی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ ظاہر عطا کرے، چاہے وہ باطن عطا کرے، اس کو اپنی ملکیت مت سمجھ لینا، یہ بھول کبھی مت کرنا۔ اگر تم نے اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیا اور یہ غلطی سرزد تم نے کر دی تو پھر تمہارا حال وہی ہوگا جو پچھلے دور کے لوگوں کے ساتھ
لوگوں کا ہوا، جیسے نمرود، فرعون، صداد و حمان۔ اسی لیے میرے بھائی اسے اپنی ملکیت کبھی مت سمجھنا۔ اپنی ملکیت سمجھو گے تو تمہارے اندر تکبر، اہنکاری جنم لے گی۔ جو یہ تکبر، یہ اہنکاری رب کو قطعی منظور نہیں، قطعی پسند نہیں۔ وہ رب چاہے ظاہر عطا کرے ہمیں، چاہے وہ باطن عطا کرے، جو کچھ بھی عطا کرتا ہے اس کا اصل مالک وہ خود ہے۔ ہم تو بس ایک مادھیم ہے، ایک ذریعہ ہے۔ وہ ہمیں اس لیے عطا کرتا ہے کہ وہ ہمارے ذریعے اس کے مخلوق، اس کے بندوں تک وہ پہنچے، اس کے بندوں کے کام آئے۔ ہم تو بس ایک مادھیم، ایک ذریعہ ہیں۔ اس کے عطا کیے ہوئے ظاہر اور باطن سمپتی کو اس کے دوسرے مخلوقوں تک پہنچانے کے ایک ذریعہ ہیں۔ اگر یہ کام بخوبی میں نے انجام دے دیا، اس بات کو سمجھ لیا، تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ لیکن میری ان علم و معرفت کی تعلیم سے تم کیا حاصل کر لوگے؟ بس چند نکتے سیکھ لوگے، لیکن پھر بھی حقیقت سے انجان ہی رہو گے۔ حقیقت میں اگر اس رب کو پانا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس کی راہ تلاش رہے ہو، اس کی راہ کو اختیار کرنا ہے، تو تمہیں سیدی یونس الگوہر جی کے اس تعلیم کو سنو، فالو کرو، جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا۔ الرا ٹی وی سرچ کرو، اس کے اوپر ان کی پروگرام آتی ہے، اسے سنو اور اس تعلیم کو پورا مکمل تعلیم ان کی سمجھو، سنو اور پیر و مرشد سے جڑو۔ بن گرو گیان نہیں، بن گرو بھگوان نہیں، خدا نہیں۔ اس لیے خدا کا راہ چننے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے گرو کا چین کرو، مرشد کا ہاتھ پکڑو۔ مرشد بے حد ضروری ہے، اس لیے مرشد ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ میں تو بس چند علم تعلیم کی باتیں بتا دے رہا ہوں، تم لوگوں تک میں شیئر کر رہا ہوں، تاکہ اس سے تمہارے اندر کے ضمیر، تمہارے اندر جذبہ، ہمت قائم ہو میرے بھائی، تاکہ تمہارے اندر مرشد کامل کی تلاش قائم ہو۔ یہ میں مرشد کامل کی بات کر رہا ہوں، اور میرے مرشد کامل جو ہیں، جو واقعی وہ رب کی جانب سے بھیجے گئے مرشد کامل ہیں، اور وہ ہیں سرکار گوہر شاہی۔ ہمارے سرکار گوہر شاہی سے جڑنے کے لیے رابطہ کریں، کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، اور سرکار گوہر شاہی سے جڑیں اور اپنے دل کا انتخاب کریں، اپنے ذکر قلب کی اجازت لیں اور طریقت تصوف کی تعلیم کو اپنائیں، خدا کا، اللہ کا راستہ اختیار کریں اور اللہ کے دوستی کے قابل بنیں، اس کے دوستوں میں شمار کیے جائیں۔ آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ لوگ بھی اس کے دوستوں میں شمار کیے جائیں، اس کے دوستوں کے قابل بنیں، اللہ کے نام لیواؤں میں شامل ہوں، آپ لوگ بھی چاہتے ہوں گے۔ تو اس کے لیے مرشد کامل کا چین کریں۔ سچا مرشد آج کے دور میں ملتا نہیں ہے، لیکن ہمارے مرشد، پیر و مرشد سرکار گوہر شاہی رب کی جانب سے بھیجے گئے، اور بہت ہی آپ لوگ قسمت والے ہیں کہ آپ لوگوں تک ہمارے مرشد کامل کی تعلیم اور ان کا سے جڑنے کا میں آپ کو راستہ اور کانٹیکٹ بھی دے رہا ہوں۔ تو آپ بے جھجک ہو کر کے آپ سرکار گوہر شاہی سے جڑیں اور ذکر قلب کی اجازت لیں، علم کا خزانہ حاصل کریں۔ یہ تو میں بس علم کی ایک رتی، کیا بولتے ہیں کہ ایک رتی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ علم کا اصل خزانہ حاصل کریں، اور وہ خزانہ آپ کو مرشد کامل سے ملے گا۔ علم کا خزانہ حاصل کریں گے تو پھر آپ علم کے مالک کو بھی حاصل کر لیں گے، جو ہمارا رب ہے، اس رب کی دوستی بھی حاصل کر لیں گے۔
تو مرشد کامل کو آپ تھامیں اور ان سے رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ نمبر دی گئی ہے۔ ذکر قلب کی اجازت لیں، کیونکہ ذکر قلب کی اجازت بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی زور زبردستی آپ سے نہیں کی جا رہی ہے، کوئی نذرانہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ آپ کو یوں ہی ہمارے سیدی یونس الگوہر جی، ہمارے سرکار گوہر شاہی لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، آپ بھی لیں۔ اور آپ کو جو بھی فیصلے لینے ہیں آرام سے لیں، لیکن جو بھی کرنا ہے جلد کریں، کیونکہ ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا شیطان لطیفہ نفس ابلیس کی اولاد، وہ ہمیں آج کل میں آپ کو پوری زندگی وہ اسی میں ٹہلا کر کے رکھ دے گا اور آپ اس چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلد کریں اور اپنے سرکار سیدی یونس الگوہر کی وہ تعلیم کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد ہی آپ جو کرنا ہے کریں۔ اجازت کی طلب ہو تو کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، کانٹیکٹ نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوہر شاہی مرحبا۔